آج دوسرا درس غزوہ فکری جو ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا ہے، جو یہود و نصارہ جن کو سلیبی کہا جاتا ہے، انہوں نے جس غزوہ کے اندر ہمیں ملوث کر کے رکھا، یعنی اس میں الجھا دیا ہے، جس کا نام ہے غزوہ فکری، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ غزوہ اکثری سے ہم مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتے، ان کو ہرا نہیں سکتے ہیں، اس لیے فکری جنگ شروع کرو۔ اس کی ایک مثال ہے خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد کہیں غزوے پر بھیجا، ایک بہت بڑا قافلہ تھا، تو ان کا گزر جو تھا عیسائی اور یہودی بستی کے بیچ میں سر، تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ہم اپنی لڑکیوں کو، جو جوان اور خوبصورت لڑکیاں ہیں، ان کو اوریاں، ان کو گانے بجانے کا سامان دے کر مسلمانوں کی فوج جب گزرے گی تو وہ گانا بجانا شروع کر دیں گے، تاکہ مسلمان ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کا ایمان کمزور ہو جائے تو ان پر ہم فتح پا سکتے ہیں۔ تو جو اس جماعت کا کمانڈر تھا، امیر تھا، اس امیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہود اور نصارہ نے، جو صلیبیوں نے اس طرح سے ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، تو وہ ہمارے ایمان کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی فوج کو جمع کرنا اور جمع کر کے قرآن کی ایک آیت سنانا۔ اس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ ایک آیت قرآن کی سنانا، اے مومنو اپنی نظروں کو نیچے کر لو۔ آپ یہ آیت سنا کر پھر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے نکل جانا۔ تو اس کمانڈر نے کیا کیا، فوج کو جمع کیا، فوج کو جمع کرنے کے بعد تھوڑی سی تقریر کی، سمجھایا، اس کے بعد قرآن کی یہ آیت سنائی، اے مومنو اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظریں نیچے کر لو۔ تو جیسے یہ فوج اس بستی کے درمیان پہنچی تو وہ عورتیں ناچنا شروع ہو گئی، ان کا ڈانس شروع ہو گیا، ان کو کپڑے بھی خاص لگے ہوئے نہیں تھے، بالکل اوریاں تھی وہ۔ تو فوج نے اپنی نظریں جھکا لی، تو وہ بجا رہی ہیں، گا رہی ہیں، لیکن پھر جب یہ اس بستی سے نکل گئی، بستی سے نکلنے کے بعد یہ پیچھے سے آوازیں لگا رہے ہیں، او جانے والوں، آپ گونگے ہو، آپ بہرے ہو، آپ سنتے نہیں، آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں ہو۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے قرآن نے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس میں یہ لکھا ہے، بتایا گیا ہے کہ غیر عورت کی طرف مت دیکھو، اپنی نظریں نیچے جھکا دو۔ تو ان عورتوں نے پھر آواز لگائی، اے جانے والوں ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہم بھی ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا غزوہ فکری کے بہت سے حربے ہیں، ہتھ کنڈے ہیں۔ ایک ہتھ کنڈا ان کا یہ بھی ہے، جیسے ہمارے گھروں میں گولڈن سے لکھے ہوئے سورہ فاتحہ لٹکا دو، برکت ہوگی، سورہ آیت الکرسی اس کو لگا دو، یعنی یاد مت کرو، اس کا اٹینشن جو ہے، فکر جو تبدیل کر دو، یاد نہیں کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنے اس کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں لگا دو، برکت ہوگی۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ گھروں میں اس کو لٹکا کر رکھنا، اس سے برکت ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اس سے برکت نہیں ہے، برکت ہوتی ہے اس کو پڑھنے سے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے سے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے، صلیبیوں کا، یہود و نصارہ کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے، وہ اپنی عورتوں تک، اپنی بیٹیوں تک استعمال کرتے ہیں اس میں، تاکہ مسلمانوں کے، ان کو بھی یقین ہے کہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، اس کے پاس ایمان کی بہت بڑی دولت ہے، اور مومن آسانی سے اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھوتا، مطلب وہ ہماری دام و فریب میں نہیں آ سکتا جب تک نہ ہم قربے کر کے اس کو، کیونکہ یہ جو عورت کی طرف مرد کا مائل ہونا، یہ فطری چیز ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اس کو نکالا گیا. تو مرد کو عورت کی طرف مائل ہونا یا عورت کو مرد کی طرف مائل ہونا یہ فطری ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. لیکن اس مائل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے علاج بتایا. نکاح کر لو اور اپنے ایمان کو محفوظ کر لو. تو آج ہم دوسرا درس اس کا پڑھیں گے. اور اس جو حکمران طبقہ جو ہے نا اس ویسٹرن کلچر سے، یہ بڑا اس سے مرعوب ہے. اور انہوں نے کچھ سفارشات کی تھی. یہ پاکستان میں یہ بات ہوئی ہے. یہ کتاب لکھنے والا بھی پاکستان کا. یہ 2-3 کتابوں سے میں نے اس کو جمع کیا ہے اور قریباً 15 دن لگے ہیں مجھے اس کو جمع کرنے میں. ایک ہے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے پردہ، اور دوسری کتاب جو ہے نکاح، وہ لکھی ہے محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ نے. اور ایک کتاب ہے جو مودودی صاحب نے لکھی ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو 2 جلدوں میں ہے. ان بہت ساری کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی جن کا مجھے اس وقت نام بھی یاد نہیں ہے. تو اس میں سے جمع کر کے میں نے چھوٹا سا، یعنی کہ اگر مغربی تہذیب کی بے حیائی کا 100% لے لیں، 100% میں سے 1% میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں 99% چھوڑ کر 1%، مطلب اس میں سے 100 روپے میں سے 1 روپیہ میں بتاؤں گا. 99 روپے اس کو بڑا ٹائم لگے گا بولنے میں. اتنی بے حیائی، اتنی فحاشی، اتنا وہ معاشرہ گر چکا ہے اور بگڑ چکا ہے. جو معاشرہ وہ ہمیں بھی اسی طرح بگاڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے مسلمان جو ہے یہ حیادار قوم ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، مسلمان اپنی کتاب کے ساتھ جب تک منسلک رہے گا، اپنے کتاب کے ساتھ، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک یہ جڑا رہے گا، اس کے ساتھ منسلک رہے گا، جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنا یہ ہمارے دام و فریب میں نہیں آئے گا. تو اس کو سب سے اس کو بگاڑنے کا جو ہے ذریعہ بنایا یہ سوشل میڈیا میں. اس وقت آپ اس میں ایسی ایپیں بھی ہیں، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ایسی ایپیں ہیں جن میں فحاشی دکھائی جاتی ہے. اور اگر دوسری چینل کوئی چلاؤ گے اس میں ہو سکتا ہے اس میں پیمنٹ بھی پڑتی ہوگی، لیکن یہ فری آف کاسٹ، اس کی کوئی فیس نہیں، مفت میں یہ بانٹ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ قوم جو ہے یہ حیادار قوم ہے، اپنی حیا کو چھوڑ کر بے حیائی میں اگر ملوث ہوگی تو پھر یہ ہماری غلام بن جائے گی. تو پہلی چیز، بیوی، انہوں نے ایک سفارش پیش کی تھی، اس میں لکھا تھا کہ بیوی کی مرضی کے بغیر ازواجی تعلق قائم کرنے کو جرم قرار دیا جائے، اور اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ عمر قید. اگر بیوی اپنے نکاح میں، جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر، اگر یعنی بیوی کی مرضی نہ ہو، مرد اس کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنا چاہے لیکن بیوی کی مرضی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو سزا قرار دیا جائے اور جرم قرار دیا جائے. اور اس کے لیے جو سزا تجویز کی گئی اس سفارش میں یہ لکھا تھا کہ اس کو عمر قید ہونی چاہیے. یہ اس تجویز میں پیش کیا تھا. اور لندن کی ایک عورت نے مقدمہ درج کرایا اور جج کے پاس اس نے فیصلہ لے گئی، وہ اپنا مقدمہ لے گئی اور اس سے کہا کہ میرے گھر والے نے میرے ساتھ ازواجی تعلق جو ہے زبردستی کیا، میری مرضی نہیں تھی. تو جو جج جو تھا وہ برطانوی تھا، اس نے اس مرد کو 1 مہینے کی سزا سنائی اور اس کو 1 مہینے جیل رہنا پڑا اپنی بیوی کے ساتھ. تو ہمیں اسلام نے کیا سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون اگر اس کا گھر والا اس کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، تو جب تک وہ گھر والا اس کو ناراض ہے تب تک اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، اس عورت پر جو اپنے خاوند کے بلانے پر وہ نہ آئے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر اس کی مرضی کے بغیر اس کو بلا لیا، اس کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کر لیا، اس کو عمر قید دی جائے اور اس کو جرم قرار دیا جائے، یعنی اس کو کرمنل مانا جائے الٹا. تو اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ 120 دن کا حمل ساکت کرانے کے لیے، یعنی گرانے کے لیے، حمل کو گرانے کے لیے عورت کو حق دیا جائے، یعنی یہ جرم نہیں ہونا چاہیے. 120 اس کو قانونی تحفظ بھی دیا جائے. یہ اس سفارش میں لکھا ہوا تھا. یہ اس سفارش میں یہ پیٹیشن کہاں پر پیش ہوئی تھی؟ یہ پاکستان میں پیش ہوئی تھی. جج کے پاس لے گئے، بولا کہ اس پر 120 دن کا حمل کیا ہوتا ہے
یعنی 4 مہینے تھے، 120 دن 4 مہینے بنتے ہیں۔ 120 دن کے بعد اللہ رب العالمین اس بچے میں روح پھونک دیتا ہے، یعنی اس میں روح پھونکی جاتی ہے، 4 مہینے سے پہلے نہیں، 4 مہینے کے بعد۔ 4 مہینے جب 120 دن کا جب ہو جاتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے۔ اور اگر یہ عورت اس کے رحم میں بچہ ہے، 120 دن کا ہو گیا، اور یہ چاہتی ہے کہ میں اس کو گرا دوں، میں اس کو ساکت کر دوں، تو اس کو قانونی تحفظ ہونا چاہیے، اور یہ اس کا اپنا قانونی حق ہونا چاہیے، یعنی اس میں مرد انٹرفیئر نہ کرے، نہ اس کے گھر والے کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ حالانکہ یہ کرائم ہے، یہ کرائم ہے، گناہ ہے، لیکن 120 دن کا۔ لیکن آپ دیکھیے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ جاہلیت کا دور، آج اس ماڈرن دور میں، علم کے دور میں آج بھی ہو رہا ہے۔ جانچ کروائی جاتی ہے، اگر بیوی کے رحم میں بیٹی ہو تو اس کو دوائیوں کے ذریعے سے یا وارشن کے ذریعے سے اندر سے، تو اس معاشرے اور اس معاشرے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دفناتے تھے، یہ اندر ہی اس کو ماں کے رحم میں ہی دفنا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ آج اس سے بھی زیادہ کرائم ہو رہا ہے۔ تو تیسرا نقطہ جو تھا، شوہر کی مرضی کے بغیر، یعنی شوہر کی مرضی کے بغیر ایک عورت اپنے آپ کو نس بندی کرا سکتی ہے، یہ اس کو قانونی تحفظ ملنا چاہیے۔ یہ اس پٹیشن میں لکھا تھا، جو ان نے سفارش، کورٹ میں جو سفارش لے کر گئے تھے کہ یہ چیزیں ہمیں، یہ حق ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس میں کیا تھا، اس میں آپریشن کروانے کی اجازت دی جائے، شوہر کو ضروری نہیں ہے، شوہر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنی مرضی سے، یعنی اس کو حق ملنا چاہیے عورت کو۔ اور چوتھا، کم عمر بیوی سے اس کی مرضی کے بغیر ازواجی تعلق قائم کرنے کو زنا قرار دیا جائے، یعنی کم عمر کیا کرتے ہیں، 18 سال سے چھوٹی ہو۔ حالانکہ کچھ یہ علاقوں پر منحصر ہوتا ہے، جو گرم علاقے ہیں وہاں کی لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں، مطلب وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہے۔ یعنی عورت، لڑکی کب بالغ ہوتی ہے، جب اس کو حیض آنا شروع ہو جائے وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ 10 سال کے بعد آئے تو وہ بالغ ہے، کسی جگہ میں 15 سال کے بعد آتا ہے، اور کسی علاقے میں کچھ ایسے ٹھنڈے علاقے 15 17 18 سال کے بعد ان کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی 18 سال کے بعد بالغ ہو جاتی ہے۔ لیکن کم عمر یہ اس کو کہتے ہیں جو 18 سال سے چھوٹی ہو۔ اس لڑکی کو جو حیض بھی آ رہا ہے لیکن 18 سال سے چھوٹی ہے، اور اگر اپنے اس کو نکاح ہوا کسی کے ساتھ، تو اس خامد نے اگر اس کی مرضی کے بغیر ازواجی تعلق قائم کیا تو اس کو زنا قرار دیا گیا، اور زنا کی سزا دی جائے، جو اس وقت اس ملک کے قانون کے یہ وہاں پر پیش کیا گیا تھا پیٹنشن کہ ہمیں یہ آزادی ملنی چاہیے۔ گویا کہ یہ اصل میں کیا تھا، دوسری اور تیسری سفارش جو تھی، اس میں جو اقوام متحدہ کی زیر سرپرستی ایک بیجنگ کانفرنس ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی کانفرنس 1994 میں۔ اس میں 3 نقطے بتائے گئے تھے، دل فریب نعرے تھے۔ ایک، آبادی و ترقی، دوسرا تھا بہبود آبادی، تیسرا تھا حقوق نسواں، جو آج بھی ڈنڈورا پیٹتے ہیں، حقوق نسواں، عورتوں کو ہم حق نہیں مل رہا ہے۔ کس لیے؟ بولے ان کو پردہ کرا رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر یہ ہو رہا ہے۔ یہ بالکل کھوکھلے نعرے ہیں، اس کے پردے میں یہ کچھ اور ہی کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن ان کا نشانہ کہیں اور ہے، اور یہ بتاتے کچھ اور ہیں، دکھاتے ایک کوئی سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن لے کر کہاں جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مسلم ممالک میں اس کا سب ان کانفرنسوں کا کیا مقصد تھا؟ مسلم ممالکوں میں جو حیادار قوم ہے ان کے اندر فحاشی پھیلائی جائے۔ مغربی طرز معاشرت، دوسرا نقطہ تھا، مغربی طرز معاشرت جو ان کا جو سماج ہے، اس کو زبردستی مسلمانوں پر تھوپا جائے، یعنی زبردستی، ان کی مرضی نہ ہو، یعنی کوشش کی جائے، ایسے حربے اختیار کیے جائیں تاکہ یہ طرز معاشرت جو مغرب کی ہے یہ مسلمانوں کے اندر بھی اس کو لاگو کیا جائے، زبردستی لاگو کیا جائے۔ کانفرنسوں کی تجاویز کا حل، اس کے کچھ 8 نقطے۔ پہلی چیز، اسقاط حمل، عورتوں یعنی حمل کو گرانے کا عورتوں کا حق اور قانونی تحفظ ملنا چاہیے اس کو، یہ پہلا نقطہ تھا اس کانفرنس، جو بہت بڑی پیٹیشن پیش کی گئی، اور کہاں، جس کو بولتے ہیں اسلامی ملک پاکستان کے اندر۔
وہاں پر یہ پیش کی گئی، کورٹ میں پیش ہوئی، اور اس میں یہ پہلا نقطہ تھا اس کا حمل جو ہے، حمل کو گرانا عورتوں کا حق ہونا چاہیے اور اس کو قانونی تحفظ ملنا چاہیے۔ دوسرا، نکاح کے بغیر جنسی تعلق قائم کیا جائے۔ یہ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور نکاح کے بغیر ازواجی تعلق قائم کرنا کیا ہوا؟ وہ تو زنا ہے نا، یعنی زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ جب زنا کی اجازت دی جائے تو اس معاشرے کا بیڑا غرق ہونے کو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ دوسرا نقطہ تھا اس میں۔ اور جنسی تسکین کا حصول جو ہے اس کو آسان بنایا جائے، زنا کے ذریعے اس کو آسان، حالانکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ تاکہ جو یہ بدکاری، جو یہ زنا، یہ مشکل ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، آلریڈی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم نکاح میں آسانی لائیں، جو ہم کرتے ہیں دہیج وغیرہ جو چیزیں، یہ جو نوجوان جب شادی کرتا ہے بھیک مانگتا ہے اپنے سسرال والوں سے، اگر یہ چھوڑ دے اور سمپل شادی کرے، اور شادی کرنے میں ایک لڑکے اور لڑکی کو صرف مہر 20,000 روپے یا 30,000 روپے کتنا ہوگا، اور اس کے بعد دعوت ولیمہ اس کو دے رہے ہیں، یہ تو بالکل آسان ہے۔ لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا، زنا آسان ہو گیا، ہم نے الٹا کیا۔ ہم نے طرز معاشرت کون کس کا لیا ہوا ہے؟ مغرب کا۔ لیکن کل جس پر وہ اتنا بڑا بکھیڑا کھڑا ہوا، بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس عورت نے، میں خود سن رہا تھا، اس میں اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ اس کو علمی جواب دینا ہے، اس میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نعرے بازی کی، توڑ پھوڑ کی، یہ تو اسلام کے خلاف ہے۔ اس کو کیسے ایسا کوئی عالم ہو، کوئی عالمہ ہو جو اس کو سمجھائے کیوں کی تھی شادی، لیکن سمجھانے والا کوئی نہیں، کون سمجھائے؟ تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تو صحیح حقیقت ہے، اور بعد میں اس نے کہا میں معافی مانگ لوں گی اگر آپ کی پشتوں میں نہیں لکھا ہوگا، یعنی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں نے یہ پہلے ہی آپ کو بتایا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کی لڑکیاں چھوٹی عمر میں وہ جو ہے بالغ ہو جاتی ہے، حیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عرب کے اندر 10 سال کی لڑکی کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں ہندوستان میں 17-15 سے شروع ہو جاتا ہے، کہیں علاقوں گرم علاقے 15، ہمارے کشمیر میں جو ہے ٹھنڈا علاقہ ہے 17-18 سال کے بعد ہوتا ہے، یہ کہیں 20 سال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ منحصر ہے، یہ آب و ہوا پر منحصر ہے۔ تو کوئی عالم اس کو جواب دینا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جب باقاعدہ حیات تھے، اس وقت 2 کتابیں لکھی گئی تھی۔ ایک کتاب لکھی تھی گوپال اس کا نام تھا، اس نے لکھی تھی رنگیلا رسول، رنگیلا رسول۔ اس میں اس نے یہی اعتراض کیے تھے۔ کون سے اعتراض؟ جو یہ آج بول رہی نا، یہی اعتراض کیے تھے کہ اس نے 11 شادیاں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چھوٹی تھی حضرت عائشہ 9 سال میں، وہی اس نے۔ پھر اس کا جواب جو لکھا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مقدس رسول، اس کا جواب لکھا۔ علم سے جواب دینا ہے، جہالت سے، نعرے بازی سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جب اس نے اعتراض کیا، ہم نے اس کے اعتراض کو جواب دینا۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایسے سوال ہوتے، اگر مجھ جیسے ایک عام آدمی کو ایسا سوال ہوگا میں لڑ پڑوں گا، لیکن وہ لڑتا ہے کسی سے؟ دیکھا آپ نے کسی سے لڑتا؟ نہیں لڑتا ہے، وہ علم سے جواب دیتا ہے۔ اب اس عورت کو جس نے یہ بات کہی، اس کو علمی جواب چاہیے تھا، نعرے بازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ چیز الگ بات ہے، یہ علمی سوال ہے، اس کو جواب دینے والا کوئی، یا عالمہ ہو یا عالم۔ تو ان کا جو دوسری چیز کیا ہے، جنسی تسکین جو ہے وہ نکاح کے بغیر ہو، اور تیسری شادی کے لیے عمر کا تعین کم سے کم 18 سال، یہ اس میں لکھا گیا تھا 18 سال سے کم میں شادی نہیں ہوگی۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت بھی 10, 11, 12 سال کے ساتھ میں شادی کر دیتا ہے، اور بہترین طریقہ یہی ہے، کیونکہ اگر وہ ایک بچہ اگر اس کو وقت پر شادی کی جائے، وقت پر اس کو اولاد ہوگی، وقت پر اس کی اولاد جوان ہو جائے گی، جب یہ بوڑھا ہو جائے گا، بہت سارے فائدے ہیں اس میں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایمان بچ جائے گا، ایمان بچ جائے گا، اور اگر اس کا ایمان بچ گیا، اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ نہیں تو اگر ہم نے ان بچوں کو 30, 35, 40 سال تک ایسے ہی رکھا، اگر ان نے کوئی گناہ کیا تو والدین کو جواب دینا پڑے گا، یہ والدین کی جواب دہی ہے۔ اس کو نکاح کرا دو، اپنے جب جیسے ہی بچہ جوان ہوگا اس کا نکاح کرا دو، بہترین طریقہ یہ ہے۔
تو اس کے بعد 18 سال سے پہلی شادی کرنے کے لیے اس کو جو کرے گا اس کو سزا ہونی چاہیے. یہ اس کا چوتھا نقطہ تھا. اور پانچواں نقطہ، ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے. ہم جنس پرستی کیا ہے کہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے اور مرد کے ساتھ بدکاری. اور یہ قانونی تحفظ ہے مغرب میں، یہ قانونی تحفظ ہے. اور اس میں ہر ایک قریباً 70% لوگ مغرب میں ملوث ہیں اس میں، صرف مسلمانوں کے بغیر. وہاں پر ساری عیسائیت، وہ لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرتا اور لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرتی ہے. اور اس کے بعد چھٹا، مانع حمل ادویات کی تدبیر عام کی جائے. مانع حمل یعنی حمل گرانے کے لیے، جو حمل کو ٹھہرنے نہ دے اس کے لیے دوائی استعمال کرنے کی اس کی ٹریننگ دی جائے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر اشتہار دیے جائیں. یہ اس پیٹیشن میں لکھا تھا جو پیش کی گئی. اور ساتواں، سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم کی عام کی جائے. یعنی کٹھے لڑکے اور لڑکیاں کٹھے، جس طرح سے یہاں پر زنانہ کالج الگ ہیں، مردوں کے لیے الگ، لڑکوں کے لیے الگ کالج ہے. تو وہاں پر نہیں بولا نہیں ان کو کٹھے رکھو، تاکہ فتنہ، جب آگ اور پیٹرول کٹھے رہیں گے کیا ہوگا، اس کا نتیجہ ہوگا آگ لگ جائے گی. تو اس کے بعد آٹھواں، پرائمری سکول کس کو بولتے ہیں؟ جو 5ویں تک ہو. پرائمری سکول میں جنسی تعلیم دی جائے، یعنی سیکس ان کو سکھایا جائے کیسے کیا ہے. میاں بیوی جو 18 سال کے بعد جب شادی ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی کی، جو اس کے بعد وہ ازواجی تعلق قائم کرتے ہیں، وہ اس کو 5ویں چوتھی میں سکھایا جائے. اور جب اس کو چوتھی میں ہی یہ تعلیم دی جائے گی تو اس کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا. وہ پڑھائی کہاں کرے گا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے گا. اور جب وہ فحاشی کے اندر ملوث ہو گیا تو اس کے بعد اس کو اسلام کی طرف، اپنے دین کی طرف، اپنے اللہ کو پہچاننے میں وہ تو یہ تو ناممکن ہے. تو اس کے بعد یہ 8 نقطے تھے. ایسی ہی کانفرنس نے جو میکسکو 1980، کوپن ہیگن میں 1985 میں ہوئی، بیجنگ کانفرنس قاہرہ مصر میں بھی ایک کانفرنس ہوئی. ان کا کام ہے سیمینار قائم کرنا، کانفرنسیں کرنا. اور یہ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس میں ان کو یہ تعلیم دیں، لوگوں کو شک پیدا کریں، مسلمانوں کے دل میں شک پیدا کریں، مشکوک بنا دے. اب دیکھ لیجئے آپ اس میں جو فیمنزم جو ہے، فیمنزم میں سب سے بڑا فیمنسٹ جو تھا، جو یوسف اسٹس، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ پیس ٹی وی پر بھی آتا تھا. وہ اسلام کے خلاف اس نے پڑھا تھا کہ اسلام کے خلاف اس نے کام کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں لے کر مسلمان ہو گیا. اتنے بڑے عالم ہیں یہ لوگ، ان میں جو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، ہمارے مفتی بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایک عالم نے مجھے میری ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مجھے وہ لے گیا ساؤتھ افریقہ میں، ایک جگہ ہے، بولا ایک جنگل میں بہت بڑی یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے. تو جب وہاں پر مجھے لے گیا تو مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں لینا ہے آپ کو. بولا جب ادھر پہنچایا گیا تو اس یونیورسٹی میں لے گئی. یونیورسٹی میں ایک روم میں بہت بڑا ہال ہے، وہاں پر تفسیر پر بات ہو رہی ہے اور تفسیر کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. دوسری کلاس میں گئے، وہاں پر فقہ پڑھایا جا رہا ہے. تیسری کلاس میں گئے، وہاں پر حدیث کا درس ہو رہا ہے. تو مطلب بہت بڑے زبردست وہ ایک دوسرے پر مطلب اعتراض کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں. اور ایک جگہ پر مناظرہ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو بولا جب میں باہر آیا تو پھر میں نے ان سے پوچھا تو اس نے مجھے بولا یہ آپ نہیں سمجھنا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ سارے عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، اور وہ ہمارے صفوں میں آ چکے. اور ہمیں یہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو اتنے اہم مسئلے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں ہمارے پاس. کس پر؟ جب مجھے یاد آ رہا ہے جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، اس وقت پتہ ہے مسلمان کس پر لڑ رہے تھے؟ قربانی جب کرتے ہیں اس کی ہڈیاں ہم دفنائیں یا ان کو جلائیں. یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں الجھا کر رکھا، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا کر رکھو تاکہ یہ متحد نہ ہو سکے، تاکہ یہ اپنی کتاب سے دور رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور رہیں. قرآن مجید سے جب دور ہو گیا، جب ان 2 چیزوں سے آدمی دور ہو گیا تو وہ پھر فتنے کا شکار کسی بھی وقت کا ہو سکتا ہے، وہ کسی کا بھی نوالا بن سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے بچائے، ہمیں اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.